اللہ کے نبی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرے گا وہ واجب القتل ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں مسلمان ہے یا نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں. واجب القتل ہے وہ ٹھیک ہے، آپ نے صحیح بتایا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حضرات، آج تک تھانوی صاحب کی وہ عبارت جس کو دیوبندیوں کے بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے شیخ الحدیث نہیں سمجھ سکے، آج اس عبارت کو دیوبندی کے مسجد کے امام نے سمجھ لیا. اور ہر وہ مسلمان جو سادہ لوح ہے، جو دیوبندیوں کے اندھ بھکتی میں نہیں ہے، وہ بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ یہ عبارت گستاخانہ ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دیوبندیوں کی جو عام لوگ ہیں، جو تھوڑی بہت سمجھ رکھتے، تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں، ان کو بھی، ان کے سامنے بھی اگر ان عبارتوں کو رکھا جائے تو وہ بھی کہیں گے کہ عبارت گستاخانہ ہے. تو یہی حال ان جناب کے ساتھ بھی ہوا کہ انہوں نے اول نظر میں تو اس عبارت کو گستاخی قرار دی، اس کو بے ادبی قرار دی. اور میں نے ان سے حکم بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایسا شخص کافر ہے، واجب القتل ہے. لیکن ہوا وہی جو ہمیشہ دیوبندیوں کے ساتھ ہوتا ہے. انہوں نے کال کو کٹ کیا، پھر شاید انہوں نے کسی سے مشورہ لیا ہوگا، اپنے کسی مولوی سے، اور انہوں نے اس کو سکھا دیا کہ بول دو کہ میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اس کا دفاع نہیں کر سکتا. تو انہوں نے دوبارہ سے جب کال کیا تو انہوں نے یہی بات کہی کہ میں اس کا دفاع نہیں کر سکتا. مطلب یہ ہے کہ دیوبندیوں کے نزدیک بھی تھانوی صاحب کی عبارت کو جو شخص نہیں جانتا ہے وہ گستاخی قرار دے گا، اس کو بے ادبی قرار دے گا، ایسے شخص کو کافر قرار دے گا. لیکن چونکہ دیوبندیوں پر اندھ بھکتی کے جو ٹائٹل لگا ہوا ہے، ان پر لیبل لگا ہوا ہے اندھ بھکتی کا، اس وجہ سے یہ اپنے مولویوں کے خلاف نہیں جاتے ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ عبارت گستاخانہ ہے. یہ بات خود دیوبندیوں کی بھی تسلیم ہے. خیر، اللہ پاک ان دیوبندیوں کے مکر و فریب اور جھوٹ سے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہم آپ سے صرف 10 منٹ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. آپ 10 منٹ کم سے کم نکال لیجئے، کیونکہ مسئلہ تھوڑا بڑا ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اچھا تو 10 منٹ میں کیا کریں گے بتاؤ؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس عبارت، ایک بات آپ سن لیں، میں 2 منٹ میں بس بولوں. میں پہلے واضح کر دوں آپ کی موضوع کیا بات کرنی ہے. میں اس عبارت پہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بس 2 منٹ میں بولوں گا، آپ 2 منٹ بول لیجئے. کس عبارت سے موضوع کیا؟ ایمان کی عبارت میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس عبارت پہ بس میں فقط میں آپ سے 2 منٹ بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ 2 منٹ میں بولوں گا، پھر آپ 2 منٹ بول لیجیے گا. ہاں جی. تو یہ حفظ الایمان ہے دیوبندیوں کے حکیم الامت میں اشرف علی تھانوی صاحب کی حفظ الایمان کا صفحہ نمبر 15 پہ یہ لکھتے ہیں کہ ان سے سوال ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر علم غیب کا اطلاق کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو یہ جواب میں یہ کہتے ہیں پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل. اگر بعض علوم غیب یا مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص. ایسا علم غیب تو زید و بکر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. تو یہاں پر یہ کہنا کہ جیسا علم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ حضور کی کوئی خصوصیت، کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ ایسا علم تو معاذ اللہ جانوروں پاگلوں کو بھی ہے کہ نبی پاک کی سری گستاخی ہے یا نہیں. میں ان پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ہمارے نظر میں تو یہ گستاخی ہے. اب آپ بتائیں آپ کا نظریہ کیا ہے اس کے بارے میں. آپ کے سوال ہو گیا مکمل؟ جی بولیے. جی آپ کی بات ہو گئی نا؟ جی تو اس سے میں ایک بات، آپ کی بات ہو گئی نا؟ جی بولیے. جی آپ اللہ کے سوا اور کسی کو بھی علم کے عالم الغیب مانتے ہیں کیا؟ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی مانتے ہیں عالم الغیب آپ؟ میں جتنا پوچھا اتنا ہی جواب دیتے ہوں. بس آپ بول لیجیے اپنی بارے میں، بتاتا ہوں میں جواب دیتا ہوں اپنی بارے میں. میں آپ سے میں چاہ رہا ہوں آپ جواب دیں اس میں. آپ اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب مانتے ہیں؟ میں اپنے بات کو بتاؤں گا. ارے شارٹ میں جواب یس یا نو بولے نا جی. نہیں، اس طریقے سے بات جو ہے بالکل خلط ملط ہو جائے گی. بہتر یہ ہے کہ 2 منٹ آپ بولیے پھر 2 منٹ میں بولتا ہوں. ارے وہ
آپ جو جواب دیں گے نا اسی کا سوال میں اس کے بعد جواب دوں گا، جیسے خلط ملط ہو جائے گی، گفتگو کا کچھ حاصل نہیں نکل پائے گا، اس لیے میں ایک بات سنیے، ایسے بات نہیں ہو سکتی بھائی، ایسے بات بالکل خلط ملط ہو جائے گی، خلط مبس ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ 2 منٹ گفتگو کریے، میں 2 منٹ سے اس کا جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کا آپ کا جواب جو آپ نے سوال کیا اس کا 2 منٹ کا جواب ہی نہیں ہے۔ آپ کو میں سیدھا پوچھ رہا ہوں، اللہ کے سوا آپ کسی کو عالم الغیب مانتے ہیں یا نہیں؟ اتنا بتائیں نا مجھے۔ چلیے اب مجھے مکمل بولنے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ٹوکیے گا نہیں۔ آپ کا ہو گیا؟ جی مکمل مجھے بولنے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو دیا وقت، آپ نہیں بولے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب مانتے ہیں یا نہیں؟ یہاں پر گفتگو، یہاں پر موضوع یہ ہے ہی نہیں کہ اللہ کے رسول کو علم غیب ہے یا نہیں، یہاں پر بات اس بات پر گفتگو چل رہی ہے کہ تھانوی صاحب نے جیسا علم غیب رسول اللہ کے لیے مانا ویسا علم جانوروں، پاگلوں، بچوں کے لیے مانا، اور یہ نبی پاک کی گستاخی ہے۔ ہر کوئی تھوڑا بہت بھی علم رکھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ نبی پاک کے علم کو اس طریقے سے تشبیہ دینا کہ ایسا علم تو جانوروں، پاگلوں کو ہے، یہ حضور کی گستاخی ہے۔ بات اس پر ہو رہی ہے، نہ کہ علم غیب ہے یا نہیں اس پر ہو رہی بات، ابھی وہ ٹاپک ہی نہیں ہے یہاں پر۔ بولیے۔ بولیے جی جناب۔ ہیلو عبداللہ بھائی لائن پہ آئیے، وہ کٹ گئے ہیں۔ جی ہے نہیں جناب چلے گئے کٹ کر کے اس طریقے سے بیچ میں۔ نہیں سن لے میں کٹ کر کے کیوں جاؤں گا؟ آپ مجھے کوئی مانتے نہیں۔ پہلی بات تو میرا نیٹ ورک ایشو چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہو جاتی، چھوڑ کے چلا گیا۔ پہلے پوچھنا چاہیے نا آپ کو، کیوں آپ پہلے کچھ فون کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ مجھے غلط فہمی اگر ہو رہی ہے تو آپ اس کو واضح کر دینا۔ جی اگر میں نے غلط سمجھ لیا تو آپ اس کو واضح کر دیں کہ نیٹ ورک پرابلم تھا، میں نے کٹ نہیں کیا، بات ہی ختم۔ نہیں آپ لوگ پہلے ہی غلط سمجھ لیتے، وہی تو میں بول رہا ہوں نا آپ کو، واضح ہی تو کر رہا ہوں نا کہ آپ کو پوچھنا چاہیے۔ میں خود کال لگا رہا تھا ادھر سے، نیٹ ورک ایشو آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ ہاں دیکھیں، جیسے زید ابو بکر کا جو تصویر دی ہے نا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جانوروں کا نہیں گھسانا چاہیے اس میں، وہ غلط کیا، اور باقی وہ خود اس کا دفاع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنا کیا پھر سے؟ ہیلو ہیلو آواز نہیں آ رہی ہے؟ آواز تھوڑی کٹ گئی تھی آپ کی، پھر سے بولیے ذرا۔ ابو بکر زید تک تو ٹھیک ہے، جانور کی تصویر نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں بہت ساری میری نظر میں بھی آ رہی ہے، باقی ان کا دفاع وہ خود کر سکتے ہیں، اگر وہ زندہ نہیں ہے تو ان کا دفاع تو میں نہیں کر سکتا ہوں۔ تھوڑی آواز صاف نہیں آئی، کیا گستاخی ہے یا نہیں؟ آواز صاف نہیں آئی آپ کی۔ جانوروں والی لفظ جو ہے یہ مجھے خود گستاخی لگ رہی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، ہاں ان کا دفاع وہ خود کر سکتا ہے، باقی اس کا دفاع تو میں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ آگے بولیں۔ جی بس یہ ہماری گفتگو تھی کہ یہ عبارت جو ہے گستاخی والی عبارت ہے اور آپ نے اس کو مانا ہے، بس یہی گفتگو تھی، اور کیا ہے، حاصل کلام یہی نکلا۔ ایک منٹ، میرا سوال کا جواب نہیں ملا نا۔ میں آپ سے پوچھا تھا کیا اللہ کے سوا آپ کسی کو عالم الغیب مانتے ہیں؟ اچھا میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، آپ کا سوال رہ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یا اللہ کے علاوہ کسی کو بھی ہم عالم الغیب نہیں مانتے، لیکن جناب آپ کا یہ کہنا کہ زید و بکر کی مثال ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معاذ اللہ رسول اللہ کے برابر مخلوق میں کوئی علم والا ہے؟ کوئی بھی نہیں، سنیں کوئی علم غیب کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کوئی بھی نہیں علم غیب ہے، صرف اللہ ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہے، میرا یہ ایمان ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، وہ ہمارا نظریہ ہے کہ رسول اللہ کے علاوہ آپ بولیے دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہوا کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے تو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے ان کا عبارت بھیج دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میری بات آپ سمجھ نہیں پائے، میری بات کو مکمل سن لیجیے۔
توجہ سے سنیے کان لگا کر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے سوا میں کسی کو عالم الغیب نہیں مانتا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ زید و بکر کی مثال صحیح ہے، اس کا یہ مطلب ہوا کہ مطلب رسول اللہ کا جیسا علم ہے ویسا زید البکر کا علم ہے. مطلب یہ ہوا ایک منٹ مطلب یہ ہوا آپ کے مطابق رسول اللہ کا علم جو ہے عام انسانوں کی طرح ہے. ارے بھائی ایک منٹ آپ غلط سمجھ رہے ہیں تو اس لیے مجھے سمجھانا رکنا پڑے گا نا آپ کو. آپ میرا میننگ غلط مت سمجھے، ٹھیک ہے نا. مجھے دیکھیں ابو بکر جیسے مطلب کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے بعد، ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ زید و بکر کی مثال صحیح ہے، تو پھر مثال کیسے صحیح ہوئی؟ اس لیے زید بکر کا مثال اس لیے دیا گیا کہ آدمی کے سمجھ میں آئے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، ٹھیک ہے. اس سے یہ سمجھ نہیں آتا، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا علم تو زید و بکر کو بھی ہے. مطلب رسول اللہ کے جیسا علم زید و بکر کے لیے بھی ہے. مطلب کیا رسول اللہ کے برابر کا علم کوئی رکھتا ہے امت میں؟ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا کوئی بھی ہو، جتنا کچھ پڑھا ہے اتنا ہی جانے گا. آپ سوچے گا کہ میرے پاس علم غیب ہے، ایسا کسی کے پاس بھی نہیں. وہ علم صرف میں علم غیب پہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں، علم غیب پر بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کے علم کے بارے تھانوی صاحب نے یہ کہا. ایک منٹ تھوڑے میری بات سن لیں نا، ایک منٹ سن لیں. تو تھانوی صاحب نے یہ لکھا کہ ایسا علم رسول اللہ کے علم کے متعلق کہا ہے، ایسا علم تو زید و بکر کو بھی ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ تھانوی صاحب کے مطابق رسول اللہ کا علم جو ہے ایک عام مخلوق کی طرح ہے، یعنی جس طرح ایک عام مخلوق کا علم ہے ویسا ہی رسول اللہ کا علم ہے. تو یہاں پر تھانوی صاحب نے رسول اللہ کو ایک عام مخلوق کے برابر کر دیا. ارے صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تو کوئی آ سکتے کوئی بھی نہیں. آواز آپ کی صاف نہیں آ رہی ہے. جی ہیلو، آپ نے کہا کہ مجھے گستاخی تو لگ رہی ہے، تو یہ بتائے کہ کیا گستاخی رسول مسلمان رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ بات ہی دیکھیں میں کیا کہا، پوری بات سنا کریں، ٹھیک ہے نا. آدھی بات نہیں پتا کریں. اگر اس نے جو کہا ان کا دفاع وہ خود کرے گا، ٹھیک ہے. میں اپنا خود سے اپنا تاثرات میں نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے. نہیں، آپ نے ایک ذاتی رائے اپنا پیش کیا نا کہ مجھے گستاخی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ کو گستاخی لگ رہی ہے تو کیا گستاخی رسول آپ کے نزدیک مسلمان ہو سکتا ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں، دو ٹوک میں جواب دیجیے اس کا. ایک منٹ دو ٹوک میں سیدھا آپ سمجھ نہیں رہے، میں بول رہا ہوں اس کا معافی کو خود دے گا. جناب آپ نے یہ تو مانا نا کہ یہ گستاخی ہے، تو کیا آپ کے نزدیک گستاخی رسول مسلمان ہیں؟ نظر میں لگ رہا ہے گستاخی ہے. ہاں جی، آپ کی نظر کی میں بات کر رہا ہوں. آپ نے اپنی رائے پیش کی کہ میرے نظر میں یہ گستاخی ہے، ٹھیک ہے. تو کیا آپ کی نظر میں گستاخی رسول مسلمان رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ ارے سنتے نہیں ہے نا، یہ پرابلم ہے نا. یا تو آپ کی بات کریں، میں خاموش رہتا ہوں. نہیں، جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ اس کا جواب نہیں دے رہے. جناب اس کا جواب دے دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرے گا وہ واجب القتل ہے، ٹھیک ہے. نہیں، مسلمان ہے یا نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں. واجب القتل ہے وہ ٹھیک، آپ نے صحیح بتایا، لیکن وہ مسلمان رہے گا یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں رہے گا. جی بس. اچھا، تو آپ نے دو باتیں کی تھی، دو باتیں ماقبل میں آپ نے کی تھی کہ زید و بکر کی مثال درست ہے. تو مجھے یہ بتائے رسول اللہ کے برابر جب رسول اللہ کے برابر، میرا سوال مکمل ہو جانے دیجیے نا. میرا سوال مکمل کیا؟ آپ کچھ بھی بولتے جائیں گے میں سنتا جاؤں گا، ایسا تھوڑی ہونے لگا ہے. چلے آپ بولے، میں آپ کو سنتا ہوں. چلے آپ بولے، میں یہ بول رہا ہوں وہ اپنا موقف خود دے گا. میری نظر میں ایسا لگ رہا ہے، مگر اس نے کیوں کہا اس کا جب تک تھوڑا موقف نہیں آ جائے گا نا تو اس سے ہم اور آپ کوئی دلائی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے. پہلے ان سے پوچھ لیا جائے کہ کیا مطلب تھا اس کا. چلے وہ بات جو ہے تو میں ابھی اس کو میں سائڈ پہ رکھتا ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں، ایک سن لینا. اگر اس کا کچھ زیادہ واضح موقف چاہیے تو میں بڑا علماء سے جو میرے بھی بڑے ہیں ان سے میں اس سے موقف لے کر کے تب جواب دے سکتا ہوں. باقی آپ کوئی فتویٰ مت لگائے کہ وہ کافر ہے وہ کیا ہے نہیں ہے.
آپ کو کوئی حق نہیں دیا آپ کسی کو فتویٰ لگانا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ہو گیا, اس کو آپ سائڈ میں رکھیں. میں دوسرا سوال آپ سے یہ کر رہا تھا, آپ کو زیادہ اور روشنی میں وہ چاہیے اس کا وہ اس کا کیا مطلب تھا نہیں تھا, آپ کی ہر چیز کا میننگ تو نہیں نکال سکتے نا. چلے ٹھیک ہے وہ بات الگ ہے, اس کو ابھی آپ سائڈ میں رکھیں. میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ آپ نے کہا کہ رسول اللہ کے برابر مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا علم میں. ٹھیک ہے, تو یہ بتائے کہ اب یہاں پر جو مثال دی گئی, میری بات مکمل ہو جانے دیجیے نا, میں نے آپ کو مکمل سنا ہے, میں نے آپ کو مکمل سنا, تھوڑے مجھے بھی سن لیجیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس عبارت میں جو کہا ہے کہ ایسا علم تو زید و بکر کو بھی حاصل ہے اور رسول اللہ کے علم کے پیچھے بات چل رہی ہے, تو یہ بتائے کہ رسول اللہ کے علم کے کوئی برابر ایک زید و بکر کو تھانوی صاحب نے یہاں پہ کر دیا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے علم کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ آپ اس کو صحیح مان رہے تھے. ارے بھائی آپ لوگ سمجھتے نہیں نا, مسئلہ یہ ہے. میں نے یہ کہا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہو سکتا ہے, میں اس میں تو بیت کی بات تو آ ہی نہیں رہی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس میں علم غیب کی بات کہاں آ رہی ہے؟ جو اللہ نے صاف شرک کا بیان آپ پڑھے ہوں گے, اللہ شرک ہے کیا؟ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو برابر سمجھنا ہی تو شرک ہے نا. کیا علم غیب کس کی صفت ہے بتائیں مجھے. ہو گیا, بول لیا آپ نے, میں بولوں؟ نہیں, آپ جو میں پوچھتا ہوں آپ کو جواب ہی نہیں دیتے. ہاں میں جواب دے رہا ہوں, آپ تھوڑا مجھے شانتی سے تھوڑا اطمینان سے مجھے بھی سن لیجیے نا. علم غیب کس کی صفت ہے؟ تھوڑا مجھے اطمینان سے مجھے بھی سن لیجیے نا, میں آپ کو اطمینان سے سن رہا ہوں. میں آپ جواب ہی نہیں دیتے میرا. ہاں میں آپ کو اطمینان سے سن رہا ہوں اور میں آپ کو اطمینان سے جواب دوں گا, آپ مجھے اطمینان سے سن لیجیے. شرک کا بیان ہے, تھوڑا پیشنس رکھیے نا جناب, کیا ہے تھوڑا پیشنس رکھیے نا آپ. آپ کو میں اطمینان سے سنتا ہوں, میری بات بھی آپ اطمینان سے سن لیں. ہاں جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ علم غیب رسول اللہ کو ہے یا نہیں ہے وہ الگ ٹاپک ہے, ابھی ہم اس پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں. یہاں پر بات ہو رہی ہے, تھوڑا مجھے آپ سن لینا, مجھے سن لینا مکمل, مجھے آپ سن لیجیے نا مکمل. وہ ٹاپک میں آپ کو تھوڑا مجھے آپ 1 منٹ 30 سیکنڈ مجھے بولنے دیجیے, 30 سیکنڈ, بس 30 سیکنڈ. تو یہاں پر جو کہا تھانوی صاحب نے کہ ایسا علم تو زید و بکر کو بھی حاصل ہے, تو یہاں پر رسول اللہ کے علم کو زید و بکر کے علم کے برابر کیا یا نہیں کیا تھانوی صاحب نے؟ آپ یہ بتائیے. علم غیب ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے, وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے جناب. آپ اتنا بتائیے تھانوی صاحب نے رسول اللہ کے علم کو زید و بکر کے برابر کیا یا نہیں کیا؟ آپ نے میرا سوال, میں نے جواب دے دیا. آپ بار بار یہ سوال نہ کریں, آپ پڑھے لکھے انسان ہیں. میں نے جواب جو مجھے دینا تھا جواب دے دیا, پھر اسی پہ بات آگے پھر گھوم پھر کے وہیں پہ آ جاتے پوری پکانے کے لیے. نہیں سنا میں نے, ایک بار اور دے دیجیے. میں نے نہیں سنا, ایک بار اور دے دیجیے. نہیں سنا تو آپ کہاں گئے تھے؟ ٹھیک ہے نا, ایک بار اور دے دیجیے, ایک بار اور ریپیٹ کر دیجیے اس کو. آپ ایسا تھوڑی ہوتا ہے, آپ نے 10 منٹ. ارے میں نے نہیں سنا جناب, ایک بار اور ریپیٹ کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ میں اس کا جواب دے دیا ہوں, اس کا جو موقف ہے وہ خود پیش کرے گا. اگر جو ان کا بڑا علماء ہے, جو بڑے علماء ہیں, وہ ان کا جواب میں ان سے بھی پوچھ سکتا ہوں. میں اپنی رائے اس سے پورا کھول کر کے میں اپنی رائے نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, آپ اپنی رائے کیوں نہیں دے سکتے جناب؟ نہیں بھائی, اب جواب پوچھ رہے ہیں, یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ آپ جواب نہیں سنتے. اور آگے اگر زیادہ آپ کو جانکاری چاہیے اس کے لیے تو میں اسے سرچ کروں گا. ٹھیک ہے, ابھی میں اپنی کوئی رائے نہیں دے سکتا ہوں. وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی رائے کیوں نہیں دے سکتے؟ رسول اللہ کے آگے بھی آپ کے علماء آ سکتے ہیں کیا؟ پڑھے لکھے انسان ہیں کہ ایسے ہی مطلب آپ آگے میرے بحث کرنے کے لیے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا رسول اللہ کی عزت کے آگے بھی آپ کے علماء کی عزت ہے کیا؟ نہیں ہو آپ کتنے بھی بڑے عالم کیوں نہ ہو, پہلے کتاب کو سرچ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, پھر میں اپنا موقف دوں گا. اس سے کتاب میرے سامنے ہے, آپ کو میں کتاب سینڈ کر دوں گا. بھائی اتنا دن, اس سے میں تھوڑا سرچ کروں گا, اس کے بارے میں جانکاری لوں گا, میں اس کے بعد میں بات کروں گا اس سے. اچھا, ابھی تک آپ کو اس کے بارے میں جانکاری نہیں تھی کیا؟ آپ سے میں ابھی تک آپ کو اس کتاب کے متعلق جانکاری تھی یا نہیں تھی؟ کون؟ ارے آپ کو اس سے پہلے کتاب کے بارے میں جانکاری تھی یا نہیں تھی؟ ابھی کوئی جواب نہیں دوں گا. نہیں, اس سے پہلے میں یہ پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ جواب نہ دیں. ٹھیک ہے, آپ جواب نہ دیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کو اس سے پہلے اس کتاب کے متعلق جانکاری تھی یا نہیں تھی؟ کون سی کتاب کے بارے میں؟ حفظ الایمان کی اس عبارت کے متعلق آپ اس سے پہلے جانتے تھے یا نہیں تھے؟ نہیں, میں نہیں جانتا تھا. خدا کی قسم کھا کر کہیے آپ نہیں جانتے, تو ہم یہیں پہ بات ختم کر دیں گے.
بالکل بھی نہیں جانتا تھا. جی خدا کی قسم کھا کر کہیے کہ میں نہیں جانتا تھا, میں یہی بات کو ختم کر دوں گا. خدا کی قسم میں نہیں جانتا تھا. پوری بات کہیے نا, خدا کی قسم میں حفظ الایمان کی اس عبارت کو نہیں جانتا تھا, پوری بات کہیے نا. ارے خدا کی قسم حفظ الایمان کی عبارت میں نہیں جانتا تھا. جی ٹھیک ہے جناب, تو آپ جانکاری حاصل کر کے مجھ سے گفتگو کر لیجیے. سن آپ میری تو جواب دیے نہیں, خالی صرف سوال کرنے آ جاتے ہیں کیا؟ بولیے. میں آپ سے جو پوچھا وہ تو جواب ہی نہیں دیا آپ نے. بولیے. ہاں تو شرک کی تعریف کریں آپ, کیا ہے شرک کی تعریف کریں؟ ابھی وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, میں ٹاپک سے ہٹ کے کوئی گفتگو نہیں کرتا ہوں. شرک کی ٹاپک اگر آپ رکھیں گے, شرک کا اگر ٹاپک آپ رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں گفتگو کے لیے تیار ہوں, لیکن اس کے متعلق پھر کبھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. ہو نہیں, ارے پڑھتے ہو تو ہو نہیں, خالی بچوں بھی کرتے ہو مدرسے میں رہ کے. گالیاں مت دو, گالیاں مت دو, تمہاری باتیں لوگ سنیں گے, تمہاری باتیں لوگ سنیں گے, کیا سمجھیں گے تمہارے بارے میں. شرک کی تعریف نہیں ہو رہی ہے, آپ سے تو شرک کی تعریف نہیں ہو رہی ہے. بالکل میں شرک کی تعریف بتاؤں گا, لیکن ابھی وہ موضوع ہمارا نہیں ہے, اس سے میں آپ سے بات نہیں کر رہا. سنو ایک منٹ, 2-3 لفظ آپ کو سکھا دیا جاتا ہے, بچوں بھی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں فون پر. پھر گالی بت نکالو, دیکھو تمیز سے بات کرو, میں تم سے تمیز سے بات کر رہا ہوں. اپنے تھانوی کی تعلیم کو مجھے مت سکھاؤ, تھانوی صاحب کی تعلیم آپ مجھے مت سکھاؤ. ارے میں کیوں, آپ اس کے قابل بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, اس لیے گالی دینا تھانوی کی تعلیم ہے جو دیوبندی اچھے سے جانتے یا کرتے ہیں. پڑھاؤ لکھو یار, پڑھنے بڑا ٹوپی لگا لیتے ہو, نہ پڑھنے سے مطلب کتاب کو پڑھتے نہیں ہو. صرف کی تعریف یہ ہے جناب, سن لیجیے, اللہ کی ذات و صفات میں غیر کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے. اللہ کی ذات و صفات میں غیر کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے. ارے کلمہ درست یاد ہوگا نہیں, میں پوچھ لوں گا تو ابھی آپ. اللہ کی ذات و صفات میں غیر کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے. یہ آپ نہ کہیے کہ آپ کو پتہ نہیں, یہ آپ جو ہے الزام لگا رہے ہیں, آپ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. الزام نہیں لگا رہا ہوں, میں ایک فیکٹ جانتا ہوں آپ لوگوں کو, آپ لوگ تو پڑھتے تو ہو نہیں مدرسے. میں نے شرک کی تعریف بتا دی آپ کو, اس مدرسے میں پڑھ چکا ہوں. شرک کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی. پڑھائی ہوتی ہے آپ کے مدرسے میں, شرک کی تعریف میں نے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ دیوبندی سے کیسے لڑنا ہے مجھے. میں نے آپ کو شرک کی تعریف بتائی, آپ مجھے حدیث کی تعریف بتائیے. یار یہ کچھ کام نہیں, آپ مجھے حدیث کی تعریف بتائیے. بچوں بھی کب تک کرو گے؟ میں نے آپ کو شرک کی تعریف بتائی, آپ مجھے حدیث کی تعریف سنائیے. ایک منٹ ہے, کہاں کب آپ نے سنا دی ہے شرک کی تعریف؟ ابھی میں نے 3 بار شرک کی تعریف کو دہرایا ہے. میں بات کر رہا ہوں, آپ نے شرک کی تعریف سنا دیا. میں نے 3 بار دہرایا, 3 بار دہرایا ہے. ہاں کیا دہرائیں پھر سے؟ جی پھر دہرائیں, نظر ثانی کریں. اللہ کی ذات و صفات میں غیر کو شریک کرنا یا اسے معبود عبادت کے لائق جاننا شرک ہے. شرک ہے نا جی. اب آپ مجھے حدیث کی تعریف بتا دیں, حدیث کی تعریف. کون سی حدیث کی تعریف بتاؤں؟ حدیث کی تعریف, حدیث رسول کی تعریف. پہلے ایک چیز پہ تو بات مکمل ہو جائے نا. ہاں تو آپ, میں نے مکمل کر دیا, میں نے شرک کی تعریف کر دی, اب آپ حدیث کی تعریف کر دیں. مکمل ہو گیا, ابھی پتہ چل جائے گا آپ کتنے پانی میں ہے, کتنا آپ کو آتا ہے, کتنا بڑے عالم ہیں, ابھی پتہ چل جائے گا. آپ حدیث کی تعریف سنا دیں. ارے بھائی میں کیا ہوں نہیں ہوں, آپ کو مجھے سند دینے, وہ آپ سے مجھے آپ حدیث کی تعریف سنا دیں. بہت زیادہ جو ہے بدتمیزی کر رہے تھے, ابھی آپ بہت بدتمیزی کر رہے تھے, ابھی آپ حدیث کی تعریف سنا دیں. چلے سنو 1 منٹ, یہ بکچودی کہیں اور کرنا, یہ سب سے میں خاص ہوں. یہ تعلیم تھانوی ہے, سنیے سامعین, یہ تعلیم تھانوی ہے. تھانوی کی طرح گالی باز تھا, گالیاں دیا کرتا تھا, اور اس کی امت, تھانوی کی امت بھی ایسے ہی گالی دیتی ہے. تم لوگ جیسے کم وقت کہیں کہ مدرسے میں, یہ تھانوی کی امت ہے, اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ. اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتا ہے, جانتا. حدیث کی تعریف معلوم نہیں ہے, حدیث کی تعریف معلوم نہیں ہے. ایک چھوٹی سی حدیث, رسول اللہ کی حدیث کی تعریف معلوم ہے. بخشودی کرنے آتے ہو, بخشودی کرنے آتے ہو. حدیث کی تعریف معلوم ہے یا نہیں ہے بتاؤ. تعریف نہیں معلوم ہے. حدیث کی تعریف معلوم ہے یا نہیں؟ حدیث کی تعریف سنے گا, تمہارے باپ کو پڑھا دوں گا, لے کے آؤ وہاں سے. بخشودی